حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج بنا، اور باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی۔ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ طیبہ لے کر کے آئے نا، تو شارحین کہتے ہیں کہ طریقہ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ وہ چلتے بھی اسی طرح تھے جو نبی پاک کا طریقہ تھا، اور جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ نا پورا حضور سید عالم علیہ السلام کے جملوں کو کاپی کرتے ہیں، اور ان کا لباس پہننے کا طریقہ بھی وہی تھا، اور ان کا امامہ باندھنے کا طریقہ بھی وہی تھا۔ تو فرماتے ہیں دونوں مل کے بیٹھ گئے، اسی کو کہتے ہیں فنا فی الرسول ہو جانا، اپنے آپ کو محبوب کی ذات میں فنا کر دینا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، تو جن لوگوں نے پہلے محبوب کی زیارت نہیں نہ کی تھی، وہ جب ملنے کے لیے آتے نا تو کچھ تو حضور کی دست بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر صدیق سے ہاتھ نہ ملاتے، اور کچھ چونکہ جانتے نہیں تھے تو وہ آ کے حضرت ابو بکر صدیق کی دست بوسی کرتے اور وہ بیٹھ جاتے، محبوب کریم تک معاذ اللہ پہنچ ہی نہ پاتے، چونکہ جلوے اس طرح پڑتے تھے، اس طرح عکس نظر آتا تھا کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہونے لگی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کوئی معاذ اللہ اللہ کا رسول سمجھ کے دست بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے۔ جناب صدیق اکبر چونکہ عکس تھے، چونکہ نمونہ تھے، چونکہ جلوے دکھائی دیتے تھے، تو لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے پتہ چلے کہ میں غلام ہوں اور یہ میرے آقا تشریف فرمائے۔ آپ فوراً اٹھے، اپنی چادر اپنے کندھوں سے اتاری اور نبی پاک پہ یوں کر کے انہوں نے سایہ کر دیا۔ دھوپ زیادہ تھی، حضور پہ سایہ کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جن پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہیں، سایہ کرنے والا غلام ہے۔ یہ رنگ اختیار کیا چونکہ وہ جلوہ تھا نا، وہ حسن تھا، وہ کیفیات تھی، وہ اس کا پورا مزہ تھا۔ یہاں بزرگوں نے ایک اور لطیف بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں میرے محبوب نا بدلے بڑے بڑے بڑھا کے دیتے ہیں، وفاؤں کا اجر بڑا شاندار دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول پر چادر کا سایہ کیا تھا، محبوب کریم نے قیامت تک کے لیے ان کی قبر پہ اپنے گنبد کا سایہ کر دیا، قیامت تک سایہ کر دیا ہے ان کے گنبد پر۔ جو وہاں جائے گا وہ جناب محبوب کریم پہ سلام عرض کرے گا تو پھر بارگاہ صدیقی میں بھی سلام عرض کرے گا۔ میرے عزیزو، عکس بنا لینا اپنے آپ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا پورا لبادہ اوڑھ لینا۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کی رضا کس چیز میں، وہ جان لیتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے، وہ ان چیزوں کو پرکھ لیتے تھے۔ جو لوگ دیر سے سمجھتے تھے وہ جلدی سمجھ جاتے تھے۔ حضور کے وصال مبارک کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا صحابہ سے بات کی، نام نہیں لیا، ذرا سمجھنا۔ حضور فرمانے لگے اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار، اس بندے کا نام نہیں لیا، بس محبوب کی زبان سے جو جملے نکلے تو پیچھے بیٹھے تھے جناب صدیق اکبر رونے لگے، آنسو ٹپکنے لگے، داڑھی بھیگنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا۔ فرمایا تم نہیں سمجھے، میں تو سمجھ گیا ہوں نا، اللہ کے رسول اپنی بات کر رہے ہیں۔ اتنے شناسا تھے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو فوراً پا لیتے تھے۔ دعا ہے عرش کا مالک ہمیں بھی ان کے عشق کی خیرات عطا فرمائے۔